الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ محمد عارف تجیبی کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ مبارک دن ہے، آج وہ مبارک رات ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ اور ناظرین اکرام، انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ سجدے میں جھک کر، سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کے حضور رب کی پاکی بیان کرے، رب کو یہ پکارے کہ رب اعلیٰ ہے، رب اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اور پھر یہ کیا شان ہے، حبیب خدا کی شان کیا کہنے، اور پھر سرکار پاک کی شان کیا کہنے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی معراج یہ ہے کہ سرکار کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ نے سر لامکاں بلوایا، اور جہاں پر تمام ملائکہ کی حد آ گئی، اور جہاں پر ملائکہ کی حد نہیں بلکہ استاد الملائکہ، سردار جو ملائکہ کے جبریل امین، وہاں پر وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ اہل ایمان کے لیے آج بہت بڑا دن ہے۔ آج اتنا بڑا دن ہے کہ ہمارے آقا مولا کو، وہ ذات جو روح زماں ہے، طیب مکاں ہے، چارہ گروہ بے کساں ہے، کریم آقا کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے ہم نے اپنے بندہ خاص کو ہم نے سیر کروائی۔ کہاں کروائی؟ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلوایا، اور پھر سرکار نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا، اور ساتھ ایک طرف تو جناب موسیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنی دیدار عطا فرما، اور ایک جانب حبیب ہیں۔ یہ کلیم و حبیب کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنے پینل پہ ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے بات کریں گے، اور جو ہے آج کی رات کے حوالے سے ہم کلام بھی شامل کریں گے گوشہ نات کے اندر۔ اور آج کی رات آپ درود پڑھتے رہیے، آپ جو ہے سرکار کو یاد کرتے رہیے، اور اللہ کے بارگاہ میں دو رکعت نفل شکرانے کی بھی ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سرکار عطا فرمائے ہیں، تو نے ہمیں وہ حضور کی آل بھی عطا فرمائی ہے کہ ایسی پیاری آل کہ جس کا ذکر ہم کرتے جائیں تو ہم وہ ذکر ختم ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی آل بھی قیامت تک کے لیے ہے، ان کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آج کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، اور آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی مستنیر رات ہے۔ تو مستنیر آپ نے زبانوں کو بھی معطر رکھیے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے۔ نشریات آپ الف ٹی وی کے اسکرین پر جو ہے خوبصورت سرنامے کے ساتھ الف سے اجالا آپ اس پروگرام کو اسپیشل معراج النبی کی نشریات پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو پینل میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں کہ آج معراج پاک سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے، اور شخصیت ہم منتخب شخصیات کو یہاں دعوت دیتے ہیں۔ آج شخصیت ہمارے ساتھ ایسی ہے جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے اور دائرے غیر سے بھی ہے۔ دونوں ملکوں میں جو ہیں یہ اپنا فیض بھی تقسیم کر رہے ہیں، علم کا فیضان بھی عطا کر رہے ہیں۔ میں آج جس شخصیت کا تعارف آپ سے کروانے جا رہا ہوں، قائد اہل سنت ہیں آپ، مبلغ جاپان ہیں، اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے آپ کو جاپان کے اندر اللہ رسول کا ذکر بیان کرتے ہوئے اور تبلیغ فرماتے ہوئے، اور لوگوں کو سرکار کی اہل بیت اطہار سے بھی جوڑ رہے ہیں، صوفیہ کی تعلیمات سے بھی جوڑ رہے ہیں، اور ساتھ ان کا خاصہ یہ کہ رویت حلال کمیٹی کہ آپ اس کے وہاں چیئرمین بھی ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اپنا جہاں سے بچوں کو تعلیم دین جو ہے وہاں سے عام کرتے ہیں۔ اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان کے آپ چیئرمین بھی ہیں، ہمارے سے موجود ہیں قاری المکری علی حسن صاحب، آپ خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم قبلہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک شخصیت جو جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جاپان جانے والے پہلے ثنا خواں ہیں، اور انٹرنیشنل نعت خواں ہیں، پوری دنیا میں نعت حوالہ ہو، ان کا نعت حوالہ پہچان ہے، لاکھوں نہیں کروڑ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں حضور کے ذکر کے تعلق سے۔ عابد حسین چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی رات آپ کو بہت مبارک ہو جی، آپ کو بھی، اور آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ آپ کے ساتھ کہ آج کی رات خوبصورت رات ہے، کہا کہ حضور جو ہے تشریف لے کے جا رہے ہیں، سرکار اللہ کریم اپنے حبیب کو سیر کے لیے بلوا رہا ہے۔ جب عام ہماری روٹین ہے کہ جب ہم کوئی پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے، ہم اس پورے لوازمات کے ساتھ ہم تیاری کرتے ہیں، اور ایک سرپرائزنگ ٹور ہوتا ہے کہ بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ٹور پلان ہے، آپ کو بس اچانک سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے بس اگلے گھنٹے بعد جو تیاری کر کے آپ نے آ جانا ہے۔ وہ کیا واقعہ تھا، ام ہانی کا گھر ہے، حضور جلوہ افروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور یہ پھر پروٹوکول میرے کریم آقا کا، اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب کو اس طرح نہیں اٹھانا۔ تو وہ سارا میں چاہتا ہوں ایک بار وہاں سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی قبلہ آغاز کیجئے۔ قرآن کس طرح
واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے اور پھر احادیث نبوی سے کس طرح ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ فرمائیے گا. ماشاءاللہ عارف طیبی صاحب، آپ نے سارا بیان تو آپ نے فرما دیا. اللہ اکبر. باقی جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیفینیشن ہے جی وہ کئی احباب جو ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، صحیح. لیکن ہمارا جو ایمان ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. اور کتاب اللہ بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر پختہ یقین اور ایمان، صحیح. اس وقت ہم پکے مسلمان نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آیات کریمہ ہے کذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رکھی. بالکل صحیح. اور وہی کتاب اللہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام واہ سبحان اللہ. الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. اب وہی کتاب ہے بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے اوپر کامل یقین جو ہے ہمارا ہونا چاہیے بے شک. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اللہ میں فرما دیا ہے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر کی ہے، جب آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ واقعہ ہے، جی. جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آپ آرام فرما رہے تھے، واہ آرام فرما رہے تھے. واہ واہ واہ. اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، آہا کیا کہنے. واہ جی واہ. ادھر سے ہو رہے ہیں، ادھر سے ہو رہے ہیں، آہا ادھر سے ہو رہے ہیں، کیا کہنے. یعنی چاروں طرف جو ہے ایز اے طواف جسے کہتے ہیں. آہا واہ. تو میں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے کو وہ پیغام، آئینہ. واہ واہ واہ. تو میں کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دوں. سبحان اللہ. ایسے میں جو ہے وہ ظاہرہ مچل رہے ہیں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے. صحیح. تو ایسے میں رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آہا یا جبریل قدم قدمائی، آہا واہ واہ. اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو ہونٹ مبارک ہیں وہ کافور کے ہیں. سبحان اللہ. کافور ٹھنڈی ہوتی ہے. جب قدمین کو چوما گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو سارے کا سارا پیغام دیا گیا. پھر آگے جو ہے وہ پروگرام ہوا. تو براق جو ہے وہ تیار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب معراج شریف جو ہوئی، جب آپ تشریف لے گئے، میں یہاں سے شارٹ کروں گا، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے آہا تو آواز آ گئی، آواز آئی قف یا محمد آہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے، اللہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہریے. بیکاز وائی کہ اللہ رب العزت آپ پر درود بھیج رہے ہیں. آہا واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے طریقے سے منائیں اور درود و سلام کا اہتمام کثرت سے کیا جائے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبلہ کیا خوبصورت آغاز فرمایا آپ نے. سر لامکان سے طلب ہوئی، پھر منتہا وہ چلے نبی. اللہ اللہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہائے ہائے بلغ العلا بکمالہ. کمالہ. سرکار کا ذکر جس انداز میں کیا جائے، سرکار کا ذکر جو ہے وہ سونے کا، چہرے بھی سونے ہو جاتے ہیں. وہ زبانیں جو ہیں جب سرکار کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جب اذکار سرکار کا ہو پھر چہروں پہ نکھار بھی آتا ہے. جب نکھار آتا ہے پھر زبان پر سبحان اللہ کا اذکار بھی آ جاتا ہے. اور ہم جو ہے نعت کی جانب بڑھیں گے. میں چاہتا ہوں نعت شامل ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کو یہیں سے جاری و ساری کریں گے. عابد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم چشتی صاحب سے گزارش کریں گے علامہ صاحب کی محبت کے سائے میں کہ قبلہ ایک خوبصورت سا کلام جو ہے آج کی رات کی مناسبت سے جو ہے وہ شامل فرمائیے گا. بسم اللہ. میں عارف بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاپان میں تو حضرت کی شفقتیں اور محبتیں ہمارے ہاں ہمیشہ شامل حال رہی ہیں، اور آج بڑی شفقت فرمائی کہ اس پروگرام میں حضرت نے ہمیں شکریہ محبت کیا. اور ایک خوبصورت کلام ہے آج یہ موضوع سے ملتا ہوا. محمد آصف قادری واقعہ سے ہمارے دوست شاعر، خوبصورت انہوں نے لکھا اور میں پیش کر رہا ہوں. نوری نوری
سماج کی رات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نوری نوری واہ واہ واہ، سماج کی رات ہے، رات واہ ہے، واہ، واہ، نوری نوری اللہ اللہ، سماج کی رات ہے، کس قدر ذوفشاج کی واہ واہ رات ہے، واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے واہ شک، واہ، کس سبحان اللہ، قدر ذوفشاج آج کی رات ہے، آج اللہ 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 کی اللہ، کیا کہنے بھائی، رات ہے، شاہ کون و مکان کا مبارک سفر، اللہ اکبر، شاہ کون و مکان کا مبارک سفر، جانب لا مکان آج کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، جانب لا واہ واہ مکان واہ واہ، اللہ 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 آج کی رات ہے۔ اور شعر دیکھیے، عرش اعظم پہ آمد ہے سرکار کی، اللہ ہاں کیا کہنے بھائی، واہ عرش واہ واہ، اعظم پہ آمد سبحان اللہ، ہے سرکار کی، ہر کوئی شادماں آج واہ واہ واہ، کی کیا کہنے بھائی، رات سبحان ہے، اللہ، کمال ہر ہے، کوئی واہ واہ، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، رات ہے، ماشاء اللہ، رات ہے، نوری نوری اللہ اللہ اللہ، سماج کی رات ہے، واہ 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 واہ، رات ہے، سبحان کعبہ کوسین، واہ، بس ملاقات ہے اب دو معبود آہا، میں، واہ 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 واہ، بس ملاقات، بس ملاقات ہے اب دو معبود میں، معبود میں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کب کوئی درمیاج کی کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ کب واہ واہ، کوئی درمیان آج کی رات ہے، آج کی سبحان اللہ، رات ہے، کب کوئی درمیان آج کی رات، آج کی کیا کہنے، رات ہے، نوری نوری سماج کی رات ہے، تم بھی آصف مرادوں سے دامن بھرو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تم بھی سبحان اللہ، آصف مرادوں سے دامن بھرو، رحمت بے کرام آج کی سبحان اللہ، رات سبحان ہے، رحمت بے کرام آج کی رات، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، رات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نوری نوری سماج کی اللہ اکبر، رات ہے، کس قدر ذوفشاں آج کی رات ہے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء خوبصورت کلام، اور اللہ، آپ سن رہے تھے عابد بھائی کی آواز میں آج کی رات کے تعلق سے، معراج النبی کے تعلق سے خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ، کیا رہیں گے ہمارے ساتھ۔ خیر مقدم ناظرین کرام، قبلہ یہ تو پاکستان میں آپ ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسجدیں سجی ہوئی ہیں،
چراغاں ہر مسجد میں نظر آ رہا ہے، اہل ایمان بڑے خوش ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے. تو لیکن آپ یہ بتائیے کہ جاپان کے اندر جو ہے وہ لوگ کس طرح کمیونٹی وہاں پہ، جس طرح ہم بات کر رہے تھے آف دی ریکارڈ کہ وہاں پہ کمیونٹی جو ہے کم ہے، دور دور علاقوں میں کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح مسلم کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر کرتی ہے، ان خاص اوکیجنس کے اوپر کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، کیا معمولات ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ. جی جیسے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں آج کی نسبت سے جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مساجد کو سجایا جاتا ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو نہیں مانتے، وہ نہ مانیں. اگر وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو نہیں مانتے جی تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، واہ وہ خدا کو نہیں مانتے، صحیح وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، صحیح. وہ امت محمدی کے مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں. بالکل صحیح. اور ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی الفاظ نکلے ہم اس کو قبول نہ کر پائیں. صحیح ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بے شک. ہم اس وقت تک مسلمان کہلوا نہیں سکتے. جب آپ کا یہ سوال ہے کہ جاپان کے اندر الحمدللہ 200 سے زیادہ مساجد اس وقت جو ہے ماشاءاللہ ہاں جی عمل وجود میں آ گئی ہیں، ماشاءاللہ تو ابھی مزید جو ہے مساجد کا کام جو ہے وہ شروع ہے. ماشاءاللہ. تقریباً ہر مساجد میں جو ایمان والے ہیں وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں، واہ اور شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیگر بھی تمام جو تہوار ہیں اسلامی وہاں منائے جاتے ہیں. اچھا، اور بڑے ہی خوشی کے جو خوش انداز سے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. ہاں وہاں پہ بھی چراغاں ہوتی ہیں الحمدللہ. ایک مرتبہ جب ہم اسلامک سینٹر تفسیر القرآن میں پروگرامز ہوئے تو اتنی لائٹنگ کی، ایک وہاں پہ اردو نیٹ کے جو ہے ہمارے دوست ہیں ناصر ناکاگاوا صاحب، وہ وہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ الحمدللہ قاری صاحب آج آپ کی مسجد یعنی مرکز نئی دلہن کی طرح سجایا. واہ سبحان واہ. اللہ. اور عارف بھائی میں یہاں پہ بات ایک کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا بسم اللہ. کافی سفر رہا ہے جاپان جی میں. آپ پہلے پاکستانی اور نعت خواں الحمدللہ وہاں پہ گئے جاپان ماشاءاللہ. میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاپان میں سب سے جو بڑا اجتماع ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، وہ ربیع الاول شریف ہو، حضور کی آمد کے حوالے سے پروگرام ہو، شب معراج شریف کا پروگرام ہو، شب برات شریف کا پروگرام ہو، یا مذہبی پروگرام جتنے بھی ہمارے تہوار آتے ہیں، سب سے زیادہ جو بڑی کمیونٹی اور سب سے بڑا جو پروگرام وہ جو ارینج ہوتا ہے وہ اسلامک سینٹر تفسیر القرآن جاپان میں ہوتا ہے، الحمدللہ جو جس کے یہ قبلہ ہمارے قاری علیہ السلام صاحب قبلہ چیئرمین ہیں. تو یہ ساری سرپرستی الحمدللہ انہی کی قیادت میں بہت بڑا اجتماع وہاں پہ ہوتا ہے. باقاعدہ وہاں پہ سحری کا اہتمام ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور الحمدللہ وہاں پہ باقاعدہ روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے. ساری رات محافل کا انعقاد ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے، پھر سحری کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے. واہ 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 کیا کہنے. واہ سحری کا اہتمام تو آپ دیکھتے ہی ہیں ہمارے پاکستان میں کیا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ وہاں پہ افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اسلامک سینٹر تفسیر القرآن جاپان کی طرف سے، الحمدللہ حضور قبلہ کی طرف سے افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول کی وسادت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے سب سے بڑا جو جلوس ہے وہ بھی اسلامک سینٹر تفسیر القرآن جاپان سے نکلتا ہے، الحمدللہ. اور جاپانی اس میں شامل بھی ہوتے ہیں. واہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی واہ بات ہے. واہ واہ خوبصورت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ چیزیں آپ قبلہ یہ بتائیے گا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جی سب سے بڑا تحفہ نماز کا اللہ نے عطا کیا. اللہ ہاں جی ہمیں نماز کا تحفہ معراج جو ہے وہ، اور کہا کہ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو نماز ہے مومن کی معراج ہے. واہ مومن کی معراج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن کو جب وہ بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اوپر کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور بندہ مومن امت محمدی کے لیے معراج یہاں پہ تحفہ لے کر ایز اے نماز. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے. واہ. اس لیے ہم جو ہے ہم تو ڈیلی روزانہ اگر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جی تو ایسے ہے جیسے ہم یہ معراج ہمیں نصیب ہوئی ہے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کا بھی بندوبست کریں, صحیح, ذکر ذکار کا بھی بندوبست کریں. ٹھیک ہے, اور آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے ہے, رات جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ درود پاک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے, تو ہمیں بھی ذکر و ذکار کے علاوہ درود پاک کی زیادہ کثرت سے جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. بہت پیاری بات کی قبلہ آپ نے یہ بتایا کہ نوجوان نسل جو ہے, جس طرح پاکستان ایک بہت بڑا یوتھ رکھنے والا ملک ہے, جی جی اس طرح جاپان میں بھی پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ 11,000 لگ بھگ پاکستانی وہاں رہتے ہیں جاپان میں, جو میرے اطلاعات کے مطابق میرے خیال. تو وہ جو وہاں پہ نوجوان نسل ہے, کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں ڈی ٹریک بھی ہے اور کوئی ڈیجیٹل جو ہمارے اسکالرز آ گئے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سو کالڈ اسکالرز, انہوں نے بچوں کی تھوڑی برین واشنگ کر دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مساجد بھری ہوتی تھیں ان مواقعوں پہ, لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے کہ اب نا ہر بندہ مصروف ایسا ہو گیا ہے کہ وہ جو وقت نہیں نکالتا. ہمارے پاکستان کے جو معاملات ہیں, بہت مساجد تو بہت ان کی اپنی ذاتی بھی ایفرٹ ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں, لیکن فی زمانہ جو حالات ہیں, تو جاپان میں لوگ جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرح اٹیچ ہو رہی ہے مذہب کے ساتھ, کس طرح ان کی ایفریشن کس طرح کی ہے, وہ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں یا وہ بھی کہیں جو ہے وہ جدت کے اندر جو کہیں کھو سے گئے ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ وہاں کی جنریشن, جی, پہلے تو نیو جنریشن جو جاپان کی ہے, ہماری جو ہاف ہے, جی, وہ الحمدللہ مسلمان تو ہیں آہستہ آہستہ, لیکن اتنا رجحان نہیں ہے. صحیح, کیوں کہ وہ پہلی نسل ہے. پہلی نسل, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں جو پہلی نسل ہے وہ بری طرح جو ہے وہ بالکل برباد ہوئی, دوسری نسل پہ تھوڑا سا ہے, اب تیسری چوتھی نسل چل رہی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہے. جہاں اسکالرز کا آپ نے سوالات کیے ہیں, تو ظاہر ہے مختلف اسکالرز ہیں, مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں, وہ اپنا اپنا بیان کرتے ہیں, اپنا اپنی طرف جو ہے وہ رجحان یعنی وہ کرواتے ہیں, رجوع جو ہے وہ ہماری طرف کیا جائے. اب ایک ایک کا میں نام نہیں لوں گا, اس میں جمع ہو گیا کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ یہ میری طرف اس کی اٹریکشن ہو, اچھا میں صحیح ہیں, ہم صحیح ہیں, یعنی ہر گروہ یہ کہتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اب جو ہے نیو جنریشن اینڈ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ نیو جنریشن بڑھتی جا رہی ہے, ماشاءاللہ, جن کا اسلام کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے, الحمدللہ بہت زیادہ توجہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں, جو کاوش کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, صحیح, تو اللہ تعالی ہمیں مزید جو ہے ہمت و توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے سے اور بھی کافی وہاں پہ اپنا اپنا جو گروہ کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑا بہت جو کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. ہم کس کے اوپر وہ ایسا نہیں کر سکتے, لیکن نیو جنریشن کے لیے ہمیں بہت جو ہے نا کوشش کی ضرورت ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہماری اولادیں ہیں ان کے لیے ہمارا تعلیم و تربیت جو ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے. تو اس لیے بالکل اسی لیے ہم نے اسلامک سینٹر ترجیح القرآن جاپان جو ہے وہ ادارہ قائم کیا ہے, تاکہ نیو جنریشن کے لیے بھی, ہر آنے والے جو پہلے جو بعد میں ہیں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ اہتمام کر رکھا ہے. اس لیے خوبصورت بات فرما رہے ہیں, خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ ہمارے ساتھ, لیکن یہ وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا. حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ, کیا آپ کہیں نہیں جائیں گے. خیر محترم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت نشریات الف سے اجالا, خوبصورت سرنامے کے ساتھ معراج النبی کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. آج ذکر کر رہے ہیں کریم آقا کے سفر معراج کا. حضور کا سفر معراج جو ہے, حضور نے جب ام ہانی کے گھر سے فرمایا, اور پھر سرکار ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا گئے, اور پھر اللہ کریم نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا. سرکار واپس تشریف لاتے ہیں, اور پھر سرکار سے اہل مکہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کہاں گئے تھے, تو آپ نے کہا بیت المقدس, پھر وہاں انبیاء کی امامت, تو وہ نہیں مانتے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ منکرین تو شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں, اللہ نہ ماننے والوں کی جو ہے وہ ایک آپ کو تعداد شروع سے ہی ملے گی. سرکار پاک کے بھی سامنے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی بھی ہلتی رہے, بستر بھی گرم رہے, پانی بھی چلتا رہے, اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو ہے وہ گئے سدرہ پار, حضور تشریف لے گئے. لیکن صداقت کے تاجدار کہتے ہیں کہ اگر سرکار نے فرمایا تو حق فرمایا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے, جیسے ابھی منکرین تو شروع سے ہیں, جی جی, آج بھی ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے, جی, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا, یہ تو شروع سے ہے. اب یہ بات ہے, جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے ہو گئے, واہ, ان کی دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور گئی. بے شک.
جو منکرین میں سے ہو گئے ان کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی. تباہ ہو گئی. اب جب کہ میں نے پہلے شروع میں ہی میں نے یہ عرض کر دی تھی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کا فرض ہے کہ ہر بات کو مانے. واہ 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 اب واہ وہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سبحان کو اللہ اتارا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. قلب واہ جی اطہر پر. کیا بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو پہاڑوں کے اوپر جو ہے ہاں تو ریزا ریزا ہو جائے. قرآن کو اگر پہاڑوں کے اوپر نزول فرماتا تو ریزا ریزا ہو ریزہ ریزہ ہو جاتا. آہا واہ واہ واہ. یہ قلب اطہر پر اتارا گیا. اسی قرآن کے اندر میں نے پہلے آپ کو آیات کریمہ بتا دی اس لیے کہ جلدی سمجھ آنے کے لیے صحیح. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آہا. اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی گنجائش ہی نہیں نہیں. ہے. اللہ وہی اللہ. قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ. میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. اگر جو منکر ہے پھر بھی وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہی نہیں، بلکہ اللہ وہ اللہ انسان اللہ. کہلوانے کا حقدار ہی نہیں. واہ. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش و خروش سے منائیں صحیح. اور اس کے اوپر اہتمام کریں، ذکر و ذکار کا بھی اور تذکرہ کریں آہا. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے تو ملاقات ہوئی، اس کے اوپر جب یہ بیان کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محب اور محبوب کی آہا. ملاقات ہے، اور جب یہ تذکرہ بیان ہوتا ہے تو قلوب جو ہے ایسے تر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر واقعہ ہے اس کے اوپر اگر بات چیت شروع ہو تو میرا خیال ہے زندگی ختم ہو جائے. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. عابد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، جب آمنہ کا چاند جب رب کی بارگاہ میں پہنچا اور رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور ہم گناہ گاروں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، آج کی شب کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں پنچوالٹی شروع کر دیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام شروع کر دیں. یہ آپ کی معراج ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بلندی ملے، عروج ملے، تو آپ نے آج سے نماز کا اہتمام کرنا. چاہتے تھے وظیفہ جو عنایت کرتے ہیں، آج کی معراج کی رات خصوصی وظیفہ آپ کو عنایت کرنے جا رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے، قسمت بدلنے کا وظیفہ، نظر بد ختم کرنے کا وظیفہ. آج کی شب بہت بڑی شب ہے. جتنا مرضی کوئی بڑا جادو ہو، آج کی شب یہ وظیفہ کریں، جادو آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کی قسمت چمکنا شروع ہو جائے گی. مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے سونا ہو جائے گا. آپ اگر بے روزگار ہیں اس وظیفے کو کریں، اللہ آپ کو برسر روزگار کرے گا. وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 1100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے. آپ نے 1100 بار استغفار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ طیبہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور آپ نے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے. آج کی شب کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بھی پلٹ جائے گی. آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے سونا بھی ہو جائے گا. آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار بھی فراہم ہوگا اور آپ کی نسلوں تک برکت ختم نہیں ہوگی. آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے. اور نماز اس وظیفے کے ساتھ، میرے ہر وظیفے کے ساتھ نماز لازم ہے. نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت، لیکن نعت کے سائے میں رخصت لیں گے. عابد بھائی کی آواز ہوگی اور حضور کی نعت ہوگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر
کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں،